واپس آ رہی ہوں. یہ ظاہری طور پر دوسری مرتبہ دربار میں گئی ہیں. شاید دربار میں یہ ملعون موجود نہ تھا, لہذا فاطمہ قبالہ فدق لے آئی. راستے میں روکا, یہ کہاں سے آ رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا یہ قبالہ فدق ہے, فدق ہمارا حق ہے, مان لیا گیا, اس پہ ہمارا حق ہے, تسلیم کر لیا گیا. ملعون نے کہا اسے ہمارے حوالے کرو. فاطمہ نے دینے سے منع کیا. امام حسن کہتے ہیں ملعون نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھوں سے قبالہ فدق چھین کر پہلے اس پر جس پر رسول کے انگشتر کی مہر بھی لگی ہوئی تھی اسے پارا کر کے زمین کے اوپر پھینکا. جیسے ہی زمین کے اوپر پھینک کر اپنے پیروں سے روندنا شروع کیا, فاطمہ نے ایک چیخ ماری, فریاد کرنا چاہتی تھی. ملعون کا ہاتھ اٹھا, ایک مرتبہ فاطمہ کے رخسار کی طرف بڑھا. امام حسن کہتے ہیں میں نے چاہا میں اس ہاتھ کو روک لوں, میں نے پنجوں کے بل میں کھڑا ہو گیا, لیکن میرا قد چھوٹا تھا نا, ہاتھ میرے سر کے اوپر سے رد ہو گیا, میری ماں کے چہرے کے اوپر پڑا, چہرے کے اوپر ہاتھ کا پڑنا تھا. جانتے ہیں فاطمہ میں ابھی تک اتنی ہمت تھی کہ فاطمہ دربار آ سکتی ہے, مہاجرین و انصار کے درمیان جا سکتی ہیں, گھروں میں جا کر علی کے حق کا مطالبہ کر سکتی ہیں. اس ملعون کو اس بات کا خیال آیا, خود روایت کے جملے ہیں, مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس ملعون کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر فاطمہ اسی طریقے سے جاتی رہی تو جیسے قبالہ فدق مل گیا خلافت چھین لیں گی, ضروری ہے کہ فاطمہ کو یہی روک دیا جائے. ملعون نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے اپنے پیروں سے وار کرنا شروع کیا. امام کہتے ہیں میری ماں زمین کے اوپر اس طریقے سے تھی کہ معلوم ہوتا تھا کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے. اب اس کے بعد فاطمہ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. مجھے نہیں پتا ارے فاطمہ گھر تک کیسے پہنچی, لیکن جانتے ہیں اس واقعے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب فاطمہ اپنی گردن نہیں گھما سکتی. گھر کی عورتوں سے کہا جب وہ ملعون مجھ سے ملنے آئے میرے چہرے کو گھما دینا, میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی. ارے کیا ہوا سیدہ کے ساتھ, کس قدر سیدہ کو مارا, پوری پوشت سیاہ ہو گئی, ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, پسلیوں کو توڑ ڈالا گیا, چہرے پر نشان. امیر المومنین کہتے ہیں اس آنکھ کے نیچے ارے خون کا لوتھڑا ایسے جمع تھا جیسے گوشوارا آ گیا. اس آنکھ کے نیچے فاطمہ اسے مجھ سے چھپاتی تھی. فاطمہ نے پوری کوشش کی, علی نہ دیکھنے پائے. پسلیوں کے ٹوٹنے کا راز علی کے ساتھ ہے. علی نہیں چاہا, فاطمہ نہیں چاہتی علی کو پتا چلے, لیکن ہاں اے بی بی جب بھی علی آتے ہیں آپ چہرہ چھپا لیتی ہیں, جب علی آتے ہیں آپ چہرہ گھما لیتی ہیں, جب علی آتے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں, لیٹتی کیوں نہیں؟ کروٹ بدلتے ہوئے علی کے سامنے زہرا نہیں رہنا چاہتی. لیکن اے بی بی کیا کیجئے گا, کیا یہ راز اپنے ساتھ لے کر جائیے گا, کیا کبھی علی سے بیان نہ کیجئے گا, کیا کبھی نہ بتائیے گا کیا ہوا؟ کیا بتائیں گے کیوں نہ, لیکن ہاں اپنے علی سے اس وقت بتائیں گے جب اس دنیا سے رخصتی ہوگی. اب سمجھے وصیت زہرا کا مطلب, اے علی غسل آپ دیجئے گا, کفن آپ پہنائیے گا, جو باتیں آپ سے زہرا نہ کہہ سکی غسل دیتے وقت آپ کے سامنے ہوں گی, کفن دیتے وقت آپ کے سامنے ہوں گی. اے علی آپ پر کیا بیتے گی؟ کالی کی چیر فضائے مدینہ میں گونجتی رہے گی. فاطمہ کا جانا علی آواز دیں گے, اے میری
نہیں جس سے گفتگو کی جا سکے، علی ہے اس کی تنہائی ہے، راتیں جاگ کر بیتیں گی، آنکھیں نیند کو ترسیں گی، اے فاطمہ تمہارے بعد علی کے راز کون سنے گا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ